باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی چند محافل سے سورہ النساء کا آغاز کیا تھا اور ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس کی کرم نوازی سے 5ویں پارے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ النساء آیت نمبر 51 سے 55 ہے۔ اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ہم مختصراً آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیبا من الکتاب، یعنی نبی مکرم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں، یعنی صحائف دیے گئے ہیں مختلف، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم کو کچھ صحیفے دیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی قوم، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تو جو یہ نبی تھے ان کی اقوام کو کچھ صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، پوری کتاب نہیں دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں۔ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں بتوں کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو ایک جگہ پہ پکا گاڑ دیا جاتا ہے، یعنی وہ بت جو کہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے ان کو جبت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہ کتاب کا حصہ دیے گئے ہیں اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت کی بھی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ان دونوں چیزوں کو وہ اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، شیطان کو بھی اور دوسرا بتوں کو بھی، یعنی یہ دونوں چیزیں ان کے لیے آئیڈیل ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو کہ طاغوتی ہیں، جو کہ کافر طاغوتی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ طاغوتی نہیں ہوتا۔ ہر کافر طاغوتی نہیں ہوتا، ہر کافر شیطانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ شیطانی نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھائیں تو وہ سمجھ ہی جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں سے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یہی وہ ہدایت ہے، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راستہ کے اعتبار سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا راستہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہدایت اصل، یعنی جو ہم طاغوتی ہیں، جو ہم شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، جو ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں نا، یہ اصل راستہ ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ صحیح راستہ نہیں ہے، یعنی ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو، ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لعنت نازل کی۔ لعنہ کا معنی ہوتا ہے دوری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس پر میں ہی لعنت کر دوں، جسے میں اپنی رحمت سے دور کر دوں، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اسے کوئی مددگار کیسے ملے گا؟ وہ کیسے کسی کو اپنا مددگار بنا پائے گا؟ وہ کبھی بھی کسی سے مدد نہیں مانگ پائے گا اگر میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ اہل علم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے ہی دور کر دے، وہ میرا مالک جو کہ
بڑے بڑے نیکوکاروں کو بھی، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اور وہ لوگ، ان کی کیا حالت ہوگی، نعوذ باللہ، وہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو ان کے لیے بہت ہی مرنے کا مقام ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی وہ ہوشیاری دکھا رہے ہیں، کیا ان کا کوئی میری بادشاہی میں حصہ ہے، یا وہ میرے، جو میں مالک ہوں تمام دنیا کا، کیا وہ میرے ساتھ کوئی ساجھے داری ہے ان کی، ہے ان کا کوئی کام؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ تو کسی کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں دیں گے، یعنی اگر وہ بادشاہ بن جائیں، اگر وہ پوری دنیا کے مالک میں سے مالک کے ساتھ حصے داری کر لیں، تو پھر وہ تو یہی چاہیں گے کہ کسی کو کچھ نہ دے۔ یعنی انسان کا اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے نا وہ میرے پاس ہی رہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی کیا وہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہوا ہے۔ یعنی کسی کو کوئی گاڑی مل گئی تو اسی وقت دیکھ کے کہتے ہیں اس کو کیوں ملی ہے، یا اللہ اس سے چھین لے مجھے دے دے، یعنی اس قدر جو ہے وہ جلتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، دوسروں سے جیلسی فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگوں سے حسد کرنے لگے ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے آل کو، ان کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی دی ان کی اولاد میں۔ ان کی اولاد میں سے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا سے بڑھ کر بادشاہی دی تھی، اور وہ انہوں نے دعا بھی کی تھی اس حوالے سے کہ اے اللہ میرے سے بڑھ کر کسی کو بادشاہی نہ دینا، یعنی میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملے، انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی، ٹھیک ہے، ان کی یہ دعا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بادشاہی دی تھی لیکن انہوں نے بھی حسد نہیں کیا، یعنی اس دور میں بھی لوگ موجود تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اس سے چھین لے مجھے دے دے، انہوں نے یہ نہیں کہا، جو کسی کا تھا انہوں نے اس پہ رشک یا حسد نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر ایک کو اپنی قسمت سے، اپنی نصیب سے ملے گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے، کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد جو کہ پیغمبر تھے ان میں سے اس پر ایمان لے کر آئے۔ کچھ ایسے تھے جو کہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے تھے جو کہ ان سے رکے رہے، جو کہتے ہیں ہم نہیں، ہم ایمان نہیں لینے والے۔ یعنی کہ اتنے جابر ظالم لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر میں جو جہنم ہے نا وہ دہکتی ہوئی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آگ ایسی ہے جو کہ شعلے اونچے اونچے اس کے اڑ رہے ہیں، وہ ان کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، ان کو میں اس آگ میں ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی محفل کے لیے اتنا ہی، اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان۔